السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترم بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ استخارہ کا مطلب کیا ہے۔ وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ استخارہ کا آسان اور مسنون طریقہ کیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کاروبار، نوکری اور ہر اہم کام کرنے سے پہلے کیا استخارہ کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ استخارہ کے لیے کون سا وقت بہتر ہے جس وقت میں استخارہ کیا جائے۔ دیکھیے، بھائی نے تمام سوالات بہت اچھے پوچھے ہیں۔ یاد رکھیں کہ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ جب آئندہ پیش آنے والے کسی معاملے کا اچھا یا برا ہونا معلوم نہ ہو اور اس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں تردد ہو تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملہ میں خیر طلب کر لے۔ اسی کو استخارہ کہتے ہیں، جس کی ترغیب اور طریقہ خود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے تمام اہم امور میں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں کسی کو کوئی اہم کام درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر یہ دعا مانگے: اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ اس جگہ جب ھذا الامر کی جگہ پہنچے تو اپنے مطلب کا خیال کرے، پھر پڑھے: خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبات امری فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ و ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ جب اس جگہ پہنچے تو اس جگہ اپنے مطلب کا خیال کرے، پھر پڑھے: شر لی فی دینی و معاشی و عاقبات امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ دیکھیے، یہ دعائے استخارہ ہے۔ اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کرے۔ یہ بات، یہ حدیث پاک بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور یہ ترمذی شریف میں بھی ہے۔
اور جس طریقے سے میں نے پہلے بیان کیا کہ دعا میں جب حاضل امر پر پہنچے تو اپنی حاجت کا تصور کرے، اس کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کرے۔ اگر ایک دفعہ میں یاد رکھیں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ جہاں تک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ استخارہ کے لیے کون سا وقت بہتر ہے، تو یاد رکھیں کہ استخارہ کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائے۔ بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ اگر خواب میں سفید یا سبز رنگ دیکھے تو اس کو نیک اشارہ سمجھے، اور اگر سرخ یا سیاہ رنگ دیکھے تو اس کام کو نہ کرے، لیکن خواب آنا کوئی ضروری نہیں۔ جس طرف دل کا میلان ہو اس کام کو اختیار کرے، یہی استخارہ کا مسنون طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقے عوام میں رائج ہیں ان کی شرعی کوئی حیثیت نہیں۔ یاد رکھیں کہ احادیث کی روح سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ جس شخص کی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے، واللہ ورسولہ عالم۔ اور جہاں تک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ کس چیز کے بارے میں استخارہ کرنا ضروری ہے، انہوں نے شادی بیاہ کا تذکرہ بھی کیا۔ یاد رکھیں شادی ہو یا کاروبار ہو، نوکری ہو، اور اہم کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا یہ اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور پھر دین اسلام کی سنہری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں یہ بات کہ استخارہ کا طریقہ کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ جو حدیث پاک میں بھی آیا ہے بخاری اور ترمذی میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں کسی کو کوئی اہم کام درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور پھر دعا مانگے۔ جو دعا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ دعا مانگے اور پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دے اور دل جس طرف میلان رکھتا ہو وہ کام کر لے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔